اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہم۔ خوب، دو حاجتیں ہیں، صحیح ہے نا؟ اور دوسری والی حاجت کے سلسلے میں آغائے مرحوم مظفر فرما رہے تھے کہ یہ حاجت اہم حاجت ہے، اور ہم یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بہت اہم مطلب ہے جس کے لیے ہم ایک تمہید کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس تمہید کے اندر کلیہ یہ بیان کیا کہ تمام اشیاء کے لیے چار وجودات ہیں، جن میں سے تیسرا وجود جو ہے یہی وہ اہم وجود ہے جس کی وجہ سے یہ بحث مطرح ہوئی ہے، آخر میں کہیں گے، لیکن ابھی اسی پہ گفتگو چل رہی ہے، یعنی وجود لفظی۔ خوب، اب کہہ رہے ہیں کہ آقا اس کا ہم آپ کی خدمت میں خلاصہ کلام پیش کریں گے اور پھر وجود لفظی کی گفتگو ہو جائے گی ختم، اور آخری وجود ہوگا وجود کتبی۔ وجود کتبی کہ بسا اوقات کہیں پر ان کی بات کرنے کا انداز تو اس طریقے سے ہے کہ بہرحال جہاں پر وجود لفظی بھی کار آمد نہ ہو سکے، کہ بہرحال اس کا تعلق تو مشافہین کے ساتھ ہے، شافہ یشافہ، مشافہتاً، لائیو، براہ راست، آمنا سامنا۔ وَإِلَّا ظاہر ہے کہ اگر ایسا نہ ہو، فرض کریں ایسے افراد کے جو سامنے نہ ہوں، یا ایسے افراد کے جو کئی نسلیں بعد آئیں گی، ان کے لیے ہم اپنے مطالب کو کیسے پہنچائیں؟ آواز تو نہیں پہنچے گی، لفظ تو نہیں پہنچیں گے، اگرچہ اب تو وہ بھی آسانی ہو گئی ہے، صحیح ہے، وائس ریکارڈنگ ہو گئی، صحیح ہے، ہاں، تو کتابت پھر جو ہے وہ کیا کیا، انہی لفظوں کے لیے کچھ جو ہے خطوط، خط، نقوش، لکیروں سے زیادہ کچھ نہیں ہے جو ہیں، صحیح ہے نا، وہی الفاظ ان کو پھر جعل کیا ہے ان شکلوں کے اندر، ان نقوش کے اندر، ان لکیروں کے اندر، اور یہ جو کچھ بھی یہاں پہ نقش ہے، یہی اس وجود لفظی کا وجود کتبی ہے۔ وجود لفظی وہ جسے میں تلفظ کر رہا ہوں، جسے میں ادا کر رہا ہوں، یہ جو یہاں پر نقوش ثبت ہیں، کہ جسے خط کہتے ہیں، جسے کتابت کہتے ہیں، جسے لکھائی کہتے ہیں، یہ وجود ہے اسی وجود لفظی کا۔ کون سا وجود ہے؟ وجود کتبی۔ بس یہی دو وجود، یعنی وجود کتبی اور وجود لفظی، یہ وجودان اعتباریان جعلیانی للمعنی، معنی کے لیے، یعنی یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ لکھائی وجود کتبی ہے، کس کا؟ وجود لفظی کا، براہ راست، بلا واسطہ، اور یہی وجود کتبی ہے اس معنی کا، بالواسطہ، درمیان میں واسطہ ہے لفظ کا۔ یہ مطلب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایکسٹرا مطلب نہیں ہے۔ اس کے اندر اہم چیز کیا ہے؟ وضع، ربط جو قائم ہے لفظ اور معنی کا، یا اسی طریقے سے کتابت وغیرہ کا بھی، یہ ارتباط جو ہے یہ وضع کے سبب آیا ہے، لہٰذا یہ وضع بڑی کارآمد ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد آخر میں کہیں گے کہ اصل میں ہم تو یہاں پر جو وجود لفظی ہے نا، اس پر گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، اور وجود لفظی کو جتنا ہم نے سمجھایا ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ خاص طور پر خود انسان اپنے نفس کے اندر محسوس کرتا ہے کہ جب وہ اپنی ذات سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، حدیث نفس میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس وقت القاء کر رہا ہوتا ہے اپنے ذہنوں پر الفاظ کو، یعنی معانی کو بھی الفاظ کے ذریعے سے ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ ایک طرح سے پہلے الفاظ کو ترتیب دیتا ہے، پھر الفاظ کے ذریعے سے معانی کو ترتیب دیتا ہے۔ لہٰذا اگر الفاظ میں خطا واقع ہو جائے تو معانی میں خطا واقع ہو جاتی ہے، تو الفاظ کی اہمیت کتنی بڑی اہمیت ہے،
بس یہ ہے مجبوری کی جس کی وجہ سے ایک منطقی لفظوں کی گفتگو کو کتاب منطق میں جگہ دیتا ہے. یہ ہے مباحث الالفاظ کے. آئیے عبارت میں دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبدۃ المخضی. ٹھیک، دیکھیں آگا آپ جا کر لفظ زبدہ کو لغت میں دیکھیں گے تو اس کا معنی ہے مکھن. صحیح ہے، ہمارے یہاں سندھ میں تو ہے بڑا جاندار طریقے سے. صحیح ہے، دہی جو ہے اس کو ایک باقاعدہ سراہی کے اندر ڈال کر پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈنڈا ڈالتے ہیں، اس ڈنڈے کو رسی سے باندھتے ہیں اور پھر خواتین جو ہے اس کو چلاتی ہیں. اس کے اندر تحرک پیدا ہوتا ہے، تحریک پیدا ہوتی ہے، تو وہی دہی لسی کا رخ اختیار کرتی جاتی ہے. آہستہ آہستہ اس کے اندر پانی بڑھاتے جاتے ہیں اور جتنا جتنا اس تحریک کے اندر شدت آتی ہے تو اس بننے والی لسی کے اوپر ایک اور خاص چیز جس کو فارسی میں کہتے ہیں اسارہ، صحیح ہے، عربی میں کہتے ہیں زبدہ، اردو میں کہتے ہیں مکھن. صحیح ہے، وہ مکھن اس کے اوپر آ کے لسی کے اوپر، یعنی دہی سے لسی کو پھر اور تحریک دیتے ہیں تو اس کے ٹاپ پر ایک جھاگ نما بن جاتا ہے. پھر اس کو وہ وہاں سے نکالتے ہیں، اس کو جیسے روٹی کے آٹے کی طرح جو نا ایسے بناتے ہیں تو وہ مکھن جو ہے وہ بن جاتا ہے. طاقتور چیز ہے. بہرحال تو کہہ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ نے تحریک دی دہی سے لسی کو تحریک دی تو زبدہ نکلا. یہ پورا جتنی گفتگو کر رہے تھے یہ ہماری وہی دہی اور لسی تھی. اب ہم مکھن دے رہے ہیں آپ کی خدمت میں. یہ جو مطلب آ رہا ہے نا، یہ وجود لفظی کا مکھن ہے جو اب آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آغا لغت کے لحاظ سے تو بہرحال زبدہ مکھن کو کہتے ہیں، البتہ یہاں پر اس سے مراد ہے خلاصۃ الکلام. یہ لفظ اب استعمال ہوتا ہے کتابی دنیا میں خلاصہ کلام. اچھا، ماخذ کا لفظی معنی ہے غور و فکر کرنا، یعنی اتنی جو ہم نے گفتگو کی ہے نا اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے. یہاں پر ماخذ بے معنی کلام ہو گیا اور زبدہ بے معنی خلاصہ ہو گیا، تو خلاصۃ الکلام. یہ جو ہم نے وجود لفظی کے اعتبار سے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان ھذا الارتباط بالتحقیق بلا شبہ یہ ارتباط یجعل اللفظ والمعنی کشیء واحد، یہ ارتباط بنا دیتا ہے لفظ اور معنی کو ایک شے کی مانند، ایک شے کی طرح. گویا لفظ اور معنی ایک شے بن گئی. یہ ارتباط اتنا مضبوط ارتباط ہے کہ اس نے لفظ اور معنی کو ایک شے بنا دیا ہے. فَإِذَا وُجِدَ اللَّفْظُ، بس جب لفظ وجود پاتا ہے، فَكَأَنَّمَا وُجِدَ الْمَعْنَى، تو گویا کہ معنی وجود پا رہا ہے. جب لفظ وجود میں آتا ہے تو گویا معنی وجود میں آ رہا ہے. یہ فَكَأَنَّمَا کی عبارت استعمال کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ تسامو ہے، یہ مجاز گوئی ہے. حقیقت میں تو لفظ ہی ہے جو آ رہا ہے. ابھی بھی یہ جتنی کہانیاں میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں آپ الفاظ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، آپ ان الفاظ کے جو معنی ہے نا ان کو ادھر بٹھا رہے ہیں. تو یہ لفظ نہیں آ رہا ہے، گویا معنی ہے کہ جو میں آپ کے سامنے القاء کر رہا ہوں. جیسے کہ ہماری کل کی مثال میں کیٹو صحیح نہیں ہے، یہ بار بار آئے گا کیٹو. چلیں، فلذا نقول، لہذا ہم یوں کہتے ہیں، بس اسی وجہ سے ہم یوں کہتے ہیں کہ وجود اللفظی وجود المعنی، لفظ کا وجود ہی معنی کا وجود ہے. لیکن یہ مجاز گوئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی آیا یہ سوال ہے کہ یہ حمل کرنا، یہ حمل صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ وجود اللفظی مبتدا ہے نا اور وجود المعنی خبر ہے. یہ جملہ حقیقت کے اعتبار سے غلط ہے، اسی لیے کہ لفظ کا وجود الگ چیز ہے اور معنی کا وجود الگ چیز ہے. لیکن فَكَأَنَّمَا،
جب فکأنما کی صورت ہے تو گویا یہ اتنا ارتباط ان کے درمیان قوی ہو گیا ہے کہ یہ ایک چیز بن گئے، لہٰذا ہمیں یہ کہنے کی اجازت مل گئی ہے، اجازت مل گئی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کا وجود ہی معنی کا وجود ہے۔ ہاں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ لفظ کا جو وجود ہے یہ در حقیقت وجود لفظی ہے، معنی کا وجود لفظی۔ اور اتفاق سے آپ اس درس میں نہیں تھے کہ جب میں بالکل ابتدا میں اس بحث کو شروع کر رہا تھا تو وہیں پر آپ کا وقت لیا، میں نے کہا تھا کہ جناب اشیاء کے لیے 4 وجودات ہیں، 4 وجودات ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 چیزیں ہیں، چیز حقیقت میں ایک ہی ہے وجود خارجی کے اعتبار سے، اسی کی تصویر جو ذہن میں ہے وہ وجود ذہنی ہے، اسی کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے وہ اسی معنی کا وجود لفظی ہے، اسی کے لیے کچھ کتابت لکھی ہوئی ہے یہ اسی کا وجود ہے، اسی کا وہ چیز ایک ہی ہے، لہذا اسی لیے کہہ رہے ہیں وَلَٰكِنَّهُ، لیکن حقیقت نگاہ سے جب آپ دیکھیں گے تو وَلَٰكِنَّهُ، تو لیکن یہ وجود لفظ وجود لفظی للمعنی، تو یہ معنی کا وجود لفظی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی حقیقت نگاہ سے دیکھیں گے تو ان الموجود حقیقتاً هو اللفظ لا غیر، حقیقت میں جو چیز وجود پا رہی ہے، جو چیز موجود ہے وہ سوائے لفظ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، لفظی تو ہے جو میں بول رہا ہوں، معنی تھوڑی لا رہا ہوں۔ ہاں ابھی جو کیٹو کہہ رہا ہوں تو کیا میں واقعی حقیقت میں کیٹو آ رہا؟ کیٹو نہیں آ رہا ہے، لفظ کیٹو ہے حقیقت میں، یہاں پر ریالٹی گراؤنڈ ریالٹی میں لفظ کیٹو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ارتباط اس لفظ کا اس معنی کے ساتھ اتنا خاص ہو گیا کہ گویا خود معنی آ رہی ہے، لفظ ہے ہی نہیں گویا، کیونکہ لفظ اس معنی کے اندر شاباش ہے، فنا ہو گیا، صحیح ہے۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مجاز گوئی ہے۔ وَيُنْسَبُ وُجُودُهُ إِلَى الْمَعْنَى، اور وہ جو ہم نے موٹا جملہ کہا کہ وجود اللفظ وجود المعنی، اس میں ہم نے لفظ کے وجود کو جو منسوب کیا ہے معنی کی طرف مجازاً، وَيُنْسَبُ وُجُودُهُ، اور نسبت دی گئی ہے وجود لفظ کی یعنی لفظ کے وجود کی إِلَى الْمَعْنَى، معنی کی جانب جو نسبت دی گئی ہے وہ نسبت مجازی ہے، یہ مجازن ہم کہہ رہے ہیں، وَإِلَّا حقیقت میں صرف لفظی ہے، معنی ہے ہی نہیں وہاں پر۔ اور یہ کیوں ہمیں اجازت مل گئی ہے؟ وہ اجازت ہمیں ملی ہے بسبب هَذَا الْإِرْتِبَاطِ النَّاشِئِ من الوضع وکثرت الاستعمال، یہاں پر نہیں ہے کثرت استعمال ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے آگا نہیں ہے، کہہ رہے ہیں آگا یہ جو ہمیں اجازت مل رہی ہے کہ ہم مجازن لفظ کے وجود کی نسبت معنی کے وجود کی طرف دے رہے ہیں، تو وہ اس ارتباط کے سبب ہے کہ جو ارتباط پیدا ہونے والا ہے، یعنی پیدا ہوا ہے کس سے؟ یا تو وضع سے پیدا ہوتا ہے یا کثرت استعمال سے۔ خوب، ایک دلیل انہوں نے اوپر بیان کی تھی، دوسری دلیل بیان کر رہے ہیں کس چیز کی؟ یہ احسنت، یہ جو ہمیں کہنے کی اجازت مل جائے کہ گویا ایک ہے، یہ جو اوپر انہوں نے عبارت میں بھی کہا تھا کہ لے یحضر المعانی بالالفاظ، معانی کو حاضر کر رہا ہے، یار آپ نے اتنی ہمت کیسے کر دی؟ حقیقت میں تو یہ الفاظ حاضر کر رہا ہے، معنی تو حاضر نہیں کر رہا ہے، آپ نے اتنی جرت کر دی، اتنا جملہ کا کہا، اس جملے کی اہمیت ہے۔ تو اس پہ ہم نے دلیل کیا بیان کی تھی؟ دلیل ہم نے یہ بیان کی تھی اوپر کہ آغا ایسا نہیں ہے کہ سامنے کے سامنے جب ہم لفظ کو بیان کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی وہاں معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لفظ کی طرف منتقل ہی نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل مثال دی تھی کہ بعض افراد کے نام، ہم نام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، اس کی خصوصیات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، اچھا یہ صیغہ ہے، یہ لفظ ہے، نہیں ہم اس کی خصوصیات کی طرف اصلاً نام کی طرف توجہ نہیں، ہماری معنی کی طرف توجہ ہے۔ یہ سامع کا لفظ کو چھوڑ کر معنی کی طرف منتقل ہو جانا، یہ پہلی دلیل تھی اس بات پر کہ گویا معانی پیش ہو رہے ہیں، الفاظ پیش نہیں ہو رہے ہیں ارتباط پر۔ دوسری دلیل وَالشَّاهِدُ عَلَى هَذَا الْإِرْتِبَاطِ، اسی چیز پر ارتباط پر دوسری دلیل ہے نا،
والشاہد علی ھذا، اور دلیل اس ارتباط اور اس اتحاد پر ایک اور دلیل. پہلے تھا انتقال السامع الی المعنی، سامع منتقل ہوتا تھا. اگر آپ زبدۃ المغز کے اوپر والی عبارت دیکھیں تو وہاں پر آیا تھا وَلِذَا يَنْتَقِلُ السَّامِعُ إِلَى الْمَعْنَى، عبارت آئی تھی نا پیچھے. یہ دلیل اول ہے، اس کو لکھ لیں برابر میں تاکہ ذہن میں رہے. یہ دلیل اول ہے. اسی وجہ سے سامع منتقل ہو جاتا تھا معنی کی طرف. جیسے اس کے سامنے لفظ بیان کرتے ہیں گویا لفظ سنا ہی نہیں اس نے، وہ ڈائریکٹ معنی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور معنی کو ذہن کے اندر لے کر آتا ہے. تو یہ دوسری دلیل ہے. والشاہد، اور دلیل علی ھذا الارتباط والاتحاد، اس لفظ اور معنی کے درمیان ارتباط و اتحاد پر دوسری دلیل یہ ہے انتقال القبح والحسن من المعنی الی اللفظ ومن اللفظ الی المعنی. یہ بالعکس کو الٹا کر دیں گے نا. کہہ رہے ہیں دوسری دلیل ہے کہ اچھائی اور برائی یہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، کبھی کبھار لفظ سے معنی کی طرف، کبھی کبھار معنی سے لفظ کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں. اچھائی اور برائی، ہاں ابھی بتاتے ہیں. کبھی کبھار کردار برا ہوتا ہے، نام اچھا ہوتا ہے. کبھی کبھار اچھا نام ہوتا ہے، کردار برا ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ برے کردار کی تاثیر اچھے نام پر آ جاتی ہے، اچھے نام کی تاثیر برے کردار پر آ جاتی ہے، اثر لے لیتے ہیں. نام اچھا ہے بہت، عبد الرحمن کتنا پیارا نام ہے، کردار یہ کہ وہ قاتل امیر المومنین ہے. نام ہی نہیں لیتے، ابن ملجم کہتے ہیں. نام لینے میں کوئی قباحت تو نہیں تھی، نام اچھا ہے لیکن وہ کردار اتنا برا ہے کہ وہ اچھے نام پر اثر ڈال رہا ہے تو نام ہٹا دیتے ہیں ہم. یعنی کردار، یہ دیکھ رہے قبح اور حسن، اچھے اور برے نام کا اثر بہرحال پڑتا رہتا ہے. نام کا اثر لفظ پر، معنی پر، معنی کا اثر نام پر پڑتا رہتا ہے. یہ انتقال قبح و حسن یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ارتباط کتنا قوی ہو جاتا ہے اور جو الٹ بھی ہو جاتا ہے. دونوں مثالیں دے دیں گے ابھی آپ کو. میں تو مثال، ہاں ابھی ٹھہریں تو صحیح، ابھی مثال دیں گے. یہ کچھ نہیں کہیں گے، یہ محبوب کہیں گے اور کبھی کبھار دشمن ہی کہیں گے. تو محبوب دشمن کے اندر عبد الرحمن کا مثال دے گئی ہے. صحیح ہے. اچھا کبھی کبھار بڑا پیارا بندہ ہوتا ہے. مثلا پہلی مرتبہ مجھے اتفاق ہوا، کسی ادارے کی طرف سے جو ہے وہ درخواست آئی کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ صحابہ جو تھے امام کے، جن کی بڑی خدمات ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ان پر ایک ریسرچ ورک ہو اور ہم ان کی جو ہے نا وہ مطالب ان کے بارے میں اپنے پاس اکٹھے کریں، پھر اس کی ویڈیوز بنائیں. تو میرے پاس آیا کہ آپ بھی ہے وہ کسی ایک پر، آپ بتائیے کہ میں خود سے کروں یا آپ کر کے دیں گے. آپ کریں گے تو بہتر ہے، اس لیے کہ آپ نے مختلف علماء کو دیا، سب ایک بندے پر ہی تحقیق کر کے آ جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ برید ابن معاویہ، صحیح ہے، برید ابن معاویہ، صحیح ہے. اب آپ دیکھیں جیسے ہی لفظ معاویہ آیا صحیح ہے، لفظ برا ہے، بندہ اچھا تھا، بندہ تو اچھا ہے نا اپنی جگہ پر. یا مولا علی کی ابھی ولادت کی روایت ولادت کی تاریخ آنے والی ہے نا 13 رجب. یزید ابن کعنب یہ راوی ہے جس نے وہ پوری روایت جو ہے نا ابن عباس سے نقل کی ہے کہ وہ بی بی آئیں اور خانہ کعبہ کے قریب آئیں، اور وہ ساری روایت جو نا یزید ابن کعب، ہاں ایسا ہی ہے. تو دیکھا یزید، اب نام ایسا ہے نا کیونکہ وہ تصور یزید بیٹھا ہوا ہے، تو یہ نام تو ایسا ہے کہ ہمارا ذہن اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے. وہ کردار ایک کردار کی جھلک ہے. اگرچہ یہاں پر جس یزید کا تعارف ہو رہا ہے وہ اچھا بندہ ہے جس سے روایت آئی ہے یا وہ برید ابن معاویہ، وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، لیکن نام برا ہے تو اس نام کی تاثیر بسا اوقات یہاں آ جاتی ہے تو فقط برید کہتے ہیں، نام ہی نہیں لیتے ابن معاویہ. اور ہمارے بعض ادارے جو ہے وہ یزید ابن کعنب کا نام نہیں لکھتے ہیں پورا، وہ ابن کعنب کہتے ہیں، ابن کعب اس طریقے سے کوئی نام ہے تو یزید کا نام ہٹا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام کی بہرحال معنی پر تاثیر چلی جاتی ہے. تو یہ ہے کہ کبھی کبھار معنی کا اثر
لفظ کی طرف منتقل ہوتا ہے، کبھی کبھار لفظ کا اثر معنی کی طرف منتقل ہوتا ہے. یہ ارتباط پر دلیل بن گئی یا نہیں بن گئی؟ رشتہ اتنا قوی ہے کہ حسن اور قب ٹرانسفر ہو جاتے ہیں لفظ سے معنی کی طرف، معنی سے لفظ کی طرف. آئیے عبارت کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. وشاہد علی هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح، قبح کا منتقل ہونا، والحسن اور حسن کا منتقل ہونا، یعنی اچھائی اور برائی منتقل ہو جاتے ہیں. من المعنی الی اللفظ، معنی سے لفظ کی جانب، وبالعکس اور لفظ سے معنی کی طرف. بالعکس کا مطلب ہے الٹ، لفظ سے معنی کی طرف. یہ اپنے حسن پڑھا، حسن ہی پڑھیں گے ظاہر ہے جی. فَإِنَّ اسْمَ الْمَحْبُوبِ، پس بالتحقیق محبوب جسے آپ محبت کرتے ہیں اس کا جو نام ہوتا ہے، من اعظم الالفاظ عند المحبی، ٹھیک ہے، اس کا جو نام ہے وہ شیریں ترین ہے. اعظم کا ترجمہ شیریں ترین، گوارا کہتے ہیں نا، مناسب، میٹھا، کیونکہ عذب کا مطلب ہے ٹھنڈا میٹھا. کہہ رہے ہیں فَإِنَّ اسْمَ الْمَحْبُوبِ من اعظم الالفاظ عند المحبی، محب کے ہاں، محبت کرنے والے کے ہاں محبوب کا نام جو ہے وہ عالم الفاظ میں شیریں ترین نام ہوتا ہے. وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ لَفْظِيًّا وَحْشِيًّا يَنْفَرُّ مِنْهُ السَّمْعُ وَاللِّسَانُ، اگرچہ وہ لفظ فی نفس ہی، اپنی ذات میں، بذات خود وہ لفظ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ وحشیًا، جس سے نفرت ہو، یا اس کا ایک مناسب ترجمہ کریں غیر مأنوس. اگرچہ وہ لفظ اپنے نفس میں، اپنی ذات میں ایک ایسا غیر مأنوس لفظ ہوتا ہے کہ ینفر منہ السمع واللسان، کہ جس سے کان اور زبان بھاگنا چاہتی ہے، دوڑنا چاہتی ہے، کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتی ہے، دور ہٹنا چاہتی ہے، سننا نہیں چاہتے ہیں. مجبوری ہے، کیا کریں، محبوب ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے. اور اس کا الٹ وَاسْمَ الْعَدُوِّ، اور دشمن کا نام، کیونکہ دشمن ہے نا. اب نام بھلے کتنا بھی اچھا ہو، عبد الرحمن ابن ملجم، نام بڑا اچھا ہے عبد الرحمن، لیکن ہے وہ دشمن. تو یہ من اسمج الالفاظ، یہ قبیح ترین الفاظ میں سے گردانے کا یہ شخص اپنے دشمن کے نام کو قبیح ترین الفاظ. بذات خود اس لفظ کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، لفظ تو بیچارہ بے جان ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اصل تو کردار ہے، لیکن وہ کردار کیا کرتا ہے، اثر چھوڑتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے الٹ بھی ہو جاتا ہے، جیسے معاویہ اور یزید کی مثال دے دی میں نے. صحیح نہیں آگا. وَاسْمَ الْعَدُوِّ، اور مطلب یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے اگر یزید نام کا کوئی دوست، کوئی محبوب ہوگا ہاں تو وہ پھر بھی اچھا لگے گا. نہیں، بہت اچھا لگے گا نہیں، یہ نام اچھا کہہ رہے ہیں کہ بندے کا تو کردار ہے نا، اصل میں نام اچھا لگے گا، نام اچھا لگتا ہے، لیکن بہرحال اس کردار پر نام کا اثر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آتا ہے نا. آتا اگر نہیں ہوتا نا تو کبھی بھی آپ ایسا نہیں کرتے کہ میں اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھوں گا، حالانکہ کیا قباحت ہے لفظ یزید کے اندر، نہیں رکھتے ہیں. کیوں؟ آپ کو کردار سے نفرت ہے، نام کی تو کوئی واقعیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اثر ہے نا، وہ معنی کا اثر لفظ کی طرف چلا گیا نہیں چلا گیا؟ چلا گیا ہے. آپ اس نام سے اتنی نفرت کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھوں گا، میں اپنے بیٹے کا نام معاویہ نہیں رکھوں. دوسرے رکھتے ہیں کیونکہ ان کو ان کرداروں سے محبت ہے. بہرحال حسن و قب کا انتقال لفظ سے معنی اور معنی سے لفظ کی طرف ہوتا ہے. یہ اعظم اور یہ اسمج کیوں کہا؟ کس کو؟ مطلب پہلے اعظم جو کہا کہ شیریں ترین نام ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ شیریں ترین نام کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی لفظ جو ہے وہ بذات خود ایسا ہے کہ اس کو کان نہیں سننا چاہتے، لیکن بہرحال چونکہ محبوب کا نام ہے، محبوب کا نام ہے، چاہنے والے کا نام ہے، ہم ذکر کرتے ہیں. بھائی میں ذکر کرتا ہوں برید ابن معاویہ رضی اللہ عنہ، میں ذکر کر رہا ہوں، اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ نام. صحیح ہوتا ہے، ذکر کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں.
اسی طریقے سے عبد الرحمن، یہ میرے نزدیک عبد الرحمن ابن ملجم، اس کردار کو ملوز نظر رکھتے ہوئے میرے نزدیک برا نام ہے. اسمجھ الفاظ میں سمجھ رہا ہوں میں اس کو، اگرچہ ذاتی طور پر اس لفظ کے اندر کوئی قباحت پھر بھی برا سمجھ رہے ہیں. پھر بھی برا سمجھ رہا ہوں، کردار کی تاثیر آ گئی اس کے اندر. حقیقت نگاہ سے دیکھا جائے تو لفظ کی تاثیر جو جا رہی ہے معنی کی طرف، وہ کیوں جا رہی ہے؟ وہ بھی کردار کی وجہ سے ہی جاتی ہے نا، کیونکہ لفظ میں ذاتی طور پر کوئی قباحت نہیں، نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے، وہ کردار ہے جو منتقل ہوتا ہے اس طرف، وہ معنی ہے. وَاسْمَ الْعَدُوِّ، اور دشمن کا نام، من اسمج الالفاظی، اسمج الفاظ یعنی قبیح ترین الفاظ میں گردانتا ہے یہ شخص. وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ لَفْظًا مُسْتَمْلِحًا، اگرچہ یہ لفظ اپنے نفس میں، اپنی ذات میں ایک ایسا لفظ ہے کہ جو مستملح ہے. لفظی ترجمہ اس کا ہے نمکین، مفہومی ترجمہ اس کا کر دیں عمدہ. اچھا نام ہے، برا نام نہیں ہے، نام صحیح ہے، لیکن اب میں نام نہیں رکھوں گا، فرض کریں نہیں رکھوں گا. ہاں، اور آگا جان یہ ارتباط جتنا جتنا بڑھتا جائے گا اتنا اتنا یہ انتقال بھی بڑھتا جائے گا. وَكُلَّمَا زَادَ هَذَا الْإِرْتِبَاطُ، کیونکہ ارتباط ہی تو انتقال کا سبب ہے نا، تو جتنا جتنا اس ارتباط میں دونوں لفظ اور معنی کے مابین رشتہ مستحکم ہوگا، انتقال ذہنی بڑھتا جائے گا. وَكُلَّمَا، اور جتنا زاد هذا الارتباط، یہ ارتباط زائد ہوگا، زاد الانتقال، انتقال زائد ہوگا. وَلِذَا، بس اسی وجہ سے نرا، ہم دیکھتے ہیں اختلاف القبح فی الالفاظ المعبر بها عن المعانی القبیحۃ، بس اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبح کے معانی میں اختلاف ہے. قبح کے اندر اختلاف کس سلسلے میں؟ فی الالفاظ، ان الفاظ کے درمیان اختلاف کہ المعبر بہا، کہ جن الفاظ کے ذریعے سے تعبیر کیا جاتا ہے عن المعانی القبیحۃ، معانی قبیحہ کو، یعنی کوئی بری چیز ہے اس کے ذریعے سے اس کو تعبیر کرتے ہیں بعض الفاظ کے ذریعے سے. تو بعض الفاظ کے ذریعے سے جب ہم تعبیر کرتے ہیں تو خود ان الفاظ کے درمیان بھی فرق ہو جاتا ہے. یار یہ زیادہ قبیح ہے، یہ کم قبیح ہے، یہ بالکل قبیح نہیں ہے، فرض کریں. یعنی ان الفاظ کے مابین قبح کو لے کر، قبح یعنی برائی کو لے کر اختلاف بہرحال ہم پاتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے، یہ کم ہے. مثال دے رہے ہیں، دوبارہ لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں. وَلِذَا، اسی وجہ سے نرا، ہم دیکھتے ہیں اختلاف القبح، یعنی وہ جو برائی کا معنی ہے، اختلاف ہے اس کے اندر. اختلاف حقیقت میں آگ کن کے درمیان رہا ہے؟ یہ فی متعلق اختلاف ہے. قبح کا اختلاف فی الالفاظ، ان الفاظ کے اندر کہ المعبر بہا، کہ جن الفاظ کے ذریعے سے تعبیر کیا جاتا ہے عن المعانی القبیحۃ، معانی قبیحہ کو. معانی قبیحہ ہیں، اب ان کو تعبیر کرنا ہے الفاظ کے ذریعے سے. تو اب الفاظ اس کے لیے 5-6 الفاظ ہیں. تو کہتے ہیں سر یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا. ممبر پہ آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں سرکار نجی محفل میں یہ لفظ چلے گا، خطابت میں یہ لفظ نہیں چلے گا. کیوں؟ زاویہ خطاب کے اندر یہ لفظ قبیح شمار ہوگا، برا لفظ شمار ہوگا. ایک ہی قبیح معنی کے لیے چند ایک الفاظ ہیں، لیکن ان کی قباحت کے اندر اختلاف کو ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف بہرحال موجود ہوتا ہے. مثلا نحو التعابیر، مثال ان تعابیر کی، یعنی ان تعبیروں کی، عن عورت الانسانی، انسان کی شرمگاہ کے لیے جو تعبیرات ہیں، جو مختلف الفاظ ہیں، وہ ہماری مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ مثال کے لیے یہ لے کر آئیں. شرمگاہ انسانی کے لیے بڑے اختلافات ہیں اس کے اندر،
اور اگر آپ نے سمدیہ کے اندر اس لفظ پر توجہ کی ہو یا بحث کی ہو یا آغا نے بیان کیا ہو، اعتراض پھر اس کا جواب، پھر بعض نے اعتراض کیا پھر جواب دیا، نہیں معلوم آپ کو بیان کیا گیا یا نہیں کیا گیا، مؤنث کی تعریف میں من لہ آپ نے بتایا تھا، انہوں نے تو کچھ نہیں بتایا. اچھا انہوں نے نہیں بتایا، صحیح نا. تو وہاں پر اختلاف آ جاتا ہے کہ آیا یہ جو فرج ہے، یہ لفظ فرج یہ خود نام ہے جو ہے وہ شرمگاہ کا یا نہیں، بلکہ یہ تعبیر ہے، کنایا ہے، کیا ہے، اس میں ایک بہرحال اختلاف ہے. تو بعض کچھ لفظ استعمال فرج کا لفظ استعمال کریں گے، بعض لفظ عورت استعمال کر رہے ہیں. یہ عورت ہمارے ہاں تو خاتون کے لیے اس لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کی بھی ستر پوشی واجب ہے، اس کا بھی پردہ واجب ہے. اسی طریقے سے شرمگاہ کا بھی پردہ واجب ہے، لہذا لفظ عورت یعنی عورت کا حقیقی معنی شرمگاہ جس کا پردہ واجب ہے. کیا کہتے ہیں، دیکھیں قدرتی طور پر ایسا ہے. ستر پوشی واجب ہے، عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا ستر واجب ہے، اس کا پردہ واجب ہے. تو یہاں پر لفظ عورت جو آیا وہ اپنے لغوی معنی میں آیا ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں آیا، عرفی معنی میں نہیں آیا کہ عورت یعنی خاتون، نہیں. یہاں پر عورت بے معنی شرمگاہ. انسان کی شرمگاہ کے لیے مختلف تعبیرات ہیں، مختلف الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کے مابین قب کے معیارات میں اختلاف ہے، کوئی زیادہ کبھی ہے، کوئی کم کبھی ہے، اس طریقے سے. فکثیر الاستعمالی، اس کا جواب یہاں دیا ہوا ہے، مجھے آپ سے بتایا تھا. کون سا؟ جو یہ اعتراض آئے گا تو اس کا جواب یہاں دیا ہوا ہے نا. ایک لحاظ سے ہے، لیکن خود یہاں پر تو حاشیے کے اندر آغا پر بھی اعتراض وارد ہو جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں جی، ہاں تحقیق کیجئے گا آپ. فکثیر الاستعمالی، اس میں ہے نا، اس کے اندر ہے تھوڑا سا. فکثیر الاستعمالی اقبح من قلیلہ. آغا ان الفاظ میں کہ جو عورت انسان کے لیے تعبیر کیے جاتے ہیں ان میں بھی درجہ بندی ہے. جو زیادہ استعمال ہونے والا ہوتا ہے وہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ آغا اقبح ہو، وہ قبیح ترین ہوتا ہے اس لفظ کی بنسبت کہ جو کم لفظ استعمال کیا جائے. ہاں اس طریقے سے. اور کہہ رہے ہیں کہ والکنایۃ اقل قبحا، اور جو کنایا ہو وہ قباحت کے لحاظ سے بالکل قلیل ہے، یعنی کم سے کم قباحت اس کے اندر ہوتی ہے جو لفظ کنایا استعمال کیا جائے. کنایا اشارہ، آسان ترجمہ کنایا اشارہ، یعنی کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس کے ذریعے سے کسی چیز کے بارے میں اشارہ دینا چاہ رہے ہیں، اصل میں عین لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے تو ہم نے کنایے کا لفظ استعمال کیا. اب اس کے لیے آگا مثال دینے قرآن سے. دوبارہ لفظ اس پہ ذرا دیکھیے گا. فکثیر الاستعمالی، بس جو لفظ کثیر الاستعمال ہے یعنی زیادہ استعمال ہونے والا لفظ جو ہوتا ہے وہ اقبح ہو، وہ کبھی ترین ہوتا ہے من قلیل ہی، قلیل الاستعمال سے. والکنایۃ اقل قبحا، اور کنایا قلیل ترین ہے قبح کے لحاظ سے، کیونکہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو افراد فتین افراد ہوتے ہیں، ذہین افراد ہوتے ہیں، ہوشیار افراد ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر کنایا میں گفتگو کرتے ہیں. صحیح ہے، ہوشیار سمجھ لیتا ہے، کے لیے اشارہ کافی، کلام کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. بلکہ فرماتے ہیں بل قد لا یکون فیہا قبح، بلکہ ہم نے پہلے مرحلے میں تو یہ کہا ہے کہ اقل قبحا، اس کے اندر قباحت کم ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات تو کنائے کے اندر کوئی قباحت ہی نہیں ہے. بسا اوقات کنائے کے اندر بالکل قباحت بالکل صفر ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے بطور دلیل لا رہے ہیں کہ قرآن تو کبھی کبھی لفظ استعمال نہیں کر سکتا نا. قرآن نے عورت الانسان کو فروج سے تعبیر کیا ہے، لفظ فروج لایا ہے نا، کہ مومن اور مومنات جو ہیں وہ اپنے فروج کی حفاظت کریں. ہاں سورہ مبارکہ مومنون کی ابتدائی جو آیتیں نا اس کے اندر ہے مومنوں کی صفات کے اندر، سورہ فروج مومنون میں بھی ہے غالباً مجھے لگ رہا ہے، حافظون ہے نا، دونوں میں ہے. تو وہ اپنے فروج کی حفاظتیں کرتے ہیں. صحیح ہے، ہاں حافظون. بلکہ قد لا یکون فیہا قبح، بلکہ بسا اوقات اس کنائے کے اندر کوئی قبح نہیں ہوتا ہے. کما جیسے کہ کنا القرآن الکریم بالفروجی، جیسا کہ قرآن کریم نے کنایا کیا ہے فروج کے ذریعے سے. کس چیز کا کنایا کیا ہے؟ عورت الانسان کا. تو حاشیے والے کہتے ہیں کہ آگا یظہر من عبارت المصنفی،
مصنف کی عبارت سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان عورت الانسان معنن، انسان کی شرمگاہ ایک معنی ہے کہ جس کا کنایہ کیا گیا ہے لفظ فرج کے ذریعے سے. یہی سمجھ میں آ رہا نا کہ لفظ فرج کے ذریعے سے کنایہ کیا گیا ہے، تعبیر کی گئی ہے عورت انسان کو. لیکن والذی یظہر من الکتب اللغۃ عکس ذالک، شارح کہتے ہیں کہ لیکن جب ہم نے کتابوں میں جا کر دیکھا، لغت کی کتابوں کے اندر، تو بات اس کے الٹ ہے. یعنی وہ ان کے نزدیک لغوی حضرات کے نزدیک وہ کہتے ہیں بات الٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ فرج کنایہ نہیں ہے، بلکہ لفظ عورت جو ہے وہ کنایہ ہے اور لفظ فرج جو ہے وہ معنی ہے. صحیح ہے، معنی یعنی وہ شیء حقیقی. چلیں خیر، بہرحال ٹھیک ہے، یہ ایک بہرحال قول تھا، اس کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں. وَقَضَا، اگر اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں نا اشعار میں، خطابت میں، آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ کبھی کبھار لفظوں کے ذریعے سے ایک بندہ اپنی زبان کے ذریعے سے جو ہے وہ شیشی میں اتار لیتا ہے لوگوں کو. صحیح ہے، یہ آپ صدر چلے جائیں، وہ چونا لگا دیتے ہیں. کیسے لوگ باتوں میں بے وقوف بنا دیتے ہیں نا. الفاظ کی تاثیر ہے، الفاظ کی ایسی تاثیر ہے کہ بندہ جو ہے وہ شیشی میں اتر جاتا ہے. صحیح ہے، یہ بھی کنایا صحیح ہے، یہ الفاظ کی تاثیر تو ہے نا. ایسے ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ بندہ جو ہے خطابت میں ایسی تاثیر ہوتی ہے. ہاں، بڑا میٹھا لہجہ ہوتا ہے، الفاظ کی عذوبت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. آئیے دیکھیں وَقَضَا، اسی طریقے سے رسانۃ التعبیری، تعبیر کا استحکام، اور تعبیر کی پختگی، وعذوبتہ، اور تعبیر کی مٹھاس اور چاشنی. تعبیر سے مراد وہی جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، عبارت. تعبیر سے مراد وہی عبارت ہے. یہ رسانۃ التعبیر اور یہ عذوبت تعبیر یعطی جمالا فی المعنی، یہ عطا کرتی ہے خوبصورتی معنی میں، معنی کے اندر خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے. چیز بیکار ہے لیکن اچھی پیکنگ میں رکھی ہے. صحیح ہے، اس کی مثال یہ ہوگی نا. صحیح ہے نا، الفاظ ایسے کہ بھئی کیا کہنے ہیں، پتہ چلا اندر کچھ ہی نہیں ہے. صحیح ہے، تو معنی کے اندر خوبصورتی عطا کرتی ہے. لا نجدہ، ہم اس جمال کو نہیں پاتے فی التعبیر الرقیق الجافی. عجیب بہترین عبارت استعمال کی ہے، یعنی تھوڑے سے عجیب الفاظ ہیں. ایسی تعبیر کے اندر کہ جو ڈھیلی ڈھالی ہے، رقیق کا ترجمہ ہے لفظی ہے ڈھیلی ڈھالی، ہلکا. اور وہ تعبیر کے جو جافی ہے، جافی کا مطلب ہوتا ہے خشک، بیکار. جافی کا یہ مطلب ہوتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ الفاظ اگر ڈھیلے ڈھالے ہوں گے، ٹوٹے پھوٹے ہوں گے، ہلکی عبارت ہوگی، تو معنی کی بھی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. آپ بہت بڑا مطلب بیان کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. دیکھ رہے ہیں کتنا گہرا ربط ہے لفظ اور معنی کا، کہ لفظ اگر خراب ہو رہا ہے تو معنی خراب ہو رہی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. اور کبھی کبھار تو ایسا کہ لفظ اتنا، یعنی لفظوں کو اتنا ڈھال کر اور بیان کر رہے ہیں آپ بہترین انداز میں کہ لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی معنی ہے. معنی کو اتنا نہیں ہوتا ہے لیکن الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا ہے کہ بات مستحکم ہو جاتی ہے، انداز الفاظ کا. تو اگر دیکھ رہے ہیں نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ فیضفی. جافی کا کیا ترجمہ ہے؟ جافی کا مطلب ہے خشک، بیکار. صحیح ہے. رقیق کا مطلب ہے ہلکا اور ڈھیلا ڈھالا، یا خراب بھی ترجمہ کیا گیا ہے رقیق کا. تو آگا بس نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ فیضفی، یہ عبارت تھوڑی سی نا مشکل عبارت ہے. فیضفی جمال اللفظی، لفظ کی خوبصورتی اضافہ کرتی ہے، علی المعنی، معنی پر، جمالاً و عذوبتاً، خوبصورتی کے اعتبار سے اور مٹھاس کے اعتبار سے. یعنی بہرحال الفاظ معانی پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں. تو یہ ارتباط پر گواہی کے سلسلے میں انہوں نے لفظ انتقال پر اتنی گفتگو کی ہے. انتقال قبح اور حسن کا بہرحال دیکھیں کتنا اثر ہے.
ختم ہوئی یہاں پر گفتگو وجود لفظی کی، اور یہی اہم چیز تھی.